بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 142 ہے اور آج کے درس کا عنوان ہے سورہ انفال غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی۔ روایت سماعت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ قال قلت لابن عباس رضی اللہ عنہما سورة الانفال قد قال نزلت فی بدر، رواہ البخاری۔ ترجمہ یہ ہے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سورۃ الانفال کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ غزوہ بدر میں نازل ہوئی تھی۔ ایک اور روایت سماعت کیجیے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قلت لعثمان بن عفان ما حملكم ان عمدتم الى الانفال وهي من المثاني والى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما السطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطول ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعد من كان يكتب فيقول دعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وإذا نزلت عليه الآية فيقول دعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أوائل ما نزلت بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطول، رواہ احمد والترمذی وابو داود۔ ترجمہ یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا ہے کہ تم نے سورہ انفال کا قصد کیا، یعنی جبکہ وہ مثانی صورتوں میں سے ہے، اور سورہ برات یعنی سورہ توبہ کا قصد کیا جبکہ وہ مئین 200 آیتوں والی صورتوں میں سے ہے، اور تم نے ان دونوں صورتوں کو ملایا اور تم نے ان کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں لکھی اور تم نے اسے 7 لمبی صورتوں میں رکھ دیا۔ ایسا کرنے پر کس چیز نے تمہیں ابھارا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صورتحال تھی کہ کبھی طویل وقت گزر جاتا اور آپ پر کوئی صورت نازل نہ ہوتی اور متعدد آیات والی صورتیں نازل ہوتی، اور جب آپ پر کچھ حصہ نازل ہوتا تو آپ کسی کاتب وحی کو بلاتے اور اسے فرماتے ان آیات کو فلاں صورت میں جہاں فلاں فلاں تذکرہ ہے شامل کر دو۔ سورہ انفال وہ صورت ہے جو قیام مدینہ کی ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی، جبکہ سورہ برات یعنی سورہ توبہ نزول کے لحاظ سے نزول قرآن کے آخری دور میں نازل ہوئی، اور بلحاظ مضمون دونوں ایک دوسرے کے مشابہ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور آپ نے وضاحت نہ فرمائی کہ وہ سورہ توبہ اس سورہ انفال میں سے ہے یا نہیں، اسی لیے میں نے ان دونوں کو ملا لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھی اور میں نے اسے 7 لمبی صورتوں میں شامل کیا۔ ان 2 حدیثوں میں 9 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سورۃ الانفال کے متعلق پوچھا۔ دوسری بات، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بتلایا کہ غزوہ بدر میں نازل ہوئی تھی۔ تیسری بات، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا ہے کہ تم نے سورہ انفال کا قصد کیا جبکہ وہ مثانی صورتوں میں سے ہے۔ اور چوتھی بات، اور سورہ برات توبہ کا قصد کیا جبکہ وہ مئین 200 آیتوں والی صورتوں میں سے ہے۔ پانچویں بات، تم نے ان دونوں صورتوں کو ملایا اور تم نے ان کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں لکھی۔ چھٹویں بات، تم نے اسے 7 لمبی صورتوں میں رکھ دیا، ایسا کرنے پر کس چیز نے تمہیں ابھارا؟ ساتویں بات، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صورتحال تھی کہ جب کبھی طویل وقت گزر جاتا کہ اور آپ پر کوئی صورت نازل نہ ہوتی اور متعدد آیات والی صورتیں نازل ہوتی، اور جب آپ پر کچھ حصہ نازل ہوتا تو آپ کسی کاتب وحی کو بلاتے اور اسے فرماتے ان آیات کو فلاں صورت میں جہاں
فلاں فلاں تذکرہ شامل کر دو۔ 8ویں بات، سورہ انفال وہ صورت ہے جو قیام مدینہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی، جبکہ سورہ برات یعنی سورہ توبہ نزول کے لحاظ سے نزول قرآن کے آخری دور میں نازل ہوئی، اور بلحاظ مضمون دونوں ایک دوسرے کے مشابہ تھیں۔ 9ویں بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وضاحت نہ فرمائی کہ وہ سورہ توبہ اور سورۃ انفال میں سے ہے یا نہیں، اسی لیے میں نے ان دونوں کو ملا لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھی، اور میں نے اسے 7 لمبی صورتوں میں شامل کیا۔ بزرگان محترم، ہم نے یہاں یہ 2 حدیثیں بیان کی ہیں۔ ان دونوں احادیث میں سے پہلی حدیث میں سورۃ الانفال کا ذکر ہے اور دوسری حدیث میں سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ دونوں کا ذکر ہے۔ سورۃ الانفال کے بارے میں یہ بات بتلائی گئی کہ سورت جنگ بدر کے موقع پر نازل ہوئی۔ اس حدیث میں یہ بات بتلائی گئی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ سوال کیا کہ تم نے سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ ان دونوں صورتوں کو ملا دیا اور ان کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ جواب دیا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ کبھی ایک لمبا عرصہ گزر جاتا تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر کوئی صورت نازل نہیں ہوتی تھی، اور متعدد آیتوں والی صورت نازل ہوتی، صورتیں نازل ہوتی، اور جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی صورت کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی کاتب وحی کو بلا لیتے اور انہیں بتا دیتے کہ دیکھو ان آیتوں کو ان صورتوں میں ملا دو، اور اس بات کی وضاحت بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کر دی کہ سورۃ الانفال وہ صورت ہے جو مدنی دور کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی اور سورۃ التوبہ نزول کے اعتبار سے آخری زمانے میں نازل ہوئی، چونکہ یہ دونوں صورتیں مضمون کے لحاظ سے ایک دوسرے کے مشابہ تھیں، اور اس دوران رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور آپ نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ سورۃ التوبہ اس سورۃ الانفال میں سے ہے یا نہیں، اس لیے میں نے حضرت عثمان فرماتے ہیں ان دونوں صورتوں کو ملا دیا اور ان دونوں کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ التوبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی بھی نہیں ہوتی۔ اس طرح میں نے ان 7 صورتوں میں شامل کر دیا جو لمبی صورتوں میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔